السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں ویورز آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو بالکل منفرد چیز بتانے والا ہوں۔ ایسا قصہ جو ویسے تو ایک فلسفی سے جڑا ہوا ہے، ایک تھنکر سے جڑا ہوا ہے، لیکن فلسفی طرح بورنگ نہیں ہے۔ جن کو دلچسپی نہیں ہے وہ پریشان مت ہوں۔ اور قصہ ہے آج سے 2500 سال پرانا۔ ہم واپس چلتے ہیں بیک ٹو دا پاسٹ، گریس، یونان میں چلتے ہیں۔ جب یونان بہت بلندی پہ تھا اور مغرب کی، یورپ کی پہلی عظیم سلطنت کہلاتا ہے، فرسٹ یورپین سویلائزیشن، ایک سپر پاور کی حیثیت اس نے حکومت کی۔ یونانی طب، اس کے بارے قصے سنے ہوں گے۔ حکیم بلفظی یونانی لفظ ہے، یہ کوئی عربی فارسی یا ہمارا اردو کا نہیں ہے۔ حکیم کا مطلب ہے بہت قابل، ڈاکٹر، جیسے ہمارا پی ایچ ڈی ہوتا ہے یا ڈاکٹر ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، حکیم اس لحاظ سے آتا ہے کہ یعنی قابل انسان۔ تو یونانی طب جسے کہتے ہیں کہ میڈیسن، وہ جڑی بوٹیوں سے جو بنائی جاتی ہے دوائیں، وہ علاج وہیں سے نکلا ہے اور بعد میں ہر طرف پھیل گیا اور سب سے زیادہ برصغیر پاک و ہند میں کامیاب ہے۔ اور ویسے بھی فار ایسٹ میں بھی، یعنی مشرق بعید میں بھی جڑی بوٹیوں سے، ہربس سے علاج بہت ہوتا ہے۔ یونان کا ایک فلسفی تھا بہت مشہور، اس کا نام تھا سقراط، سوکریٹیز۔ اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، وہ زہر کا پیالہ دیا گیا۔ قصہ پیچھے کیا ہے؟ اور آج بھی 2500 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص تبدیلیاں نہیں آئیں۔ سقراط بہت قابل آدمی تھا اور موسٹلی اس کے ساتھ نوجوان یوتھ اس کو گھیرے رکھتی تھی۔ وہ ان کو سکھاتا تھا، پڑھاتا تھا، بقاتا تھا۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یونان میں کوئی اکیڈمی نہیں تھی، اس زمانے میں کوئی اسکول کالج نہیں ہوا کرتے تھے، اور جو بہت قابل ہوتا ہے اس کو فلسفی کہا جاتا تھا، تھنکر، مفکر یا فلسفی۔ تو وہاں پہ کانسیپٹ بھی تھا کہ اگر کنگ کو فلسفی بنا دیا جائے تو بہت ہی قابل ہو جائے گا اور بہت زبردست حکومت کرے گا۔ فلاسفر کنگ کا کانسیپٹ۔ سقراط کافی عمر پا گئے اور وہ بہت کچھ نوجوانوں کو سکھاتے تھے، اسی طرح وہ ایک دوسرے کو تعلیم دے دیتے تھے۔ تو اپنی تحقیق کو انہوں نے ٹرانسفر کیا۔ ان کا ایک دوست تھا کریٹو اور ایک تھا فائڈو۔ کریٹو اور فائڈو اس کے بہت قریبی دوست تھے، اور ہوا یہ کہ حکومتی جو چیلے چمچے ہوتے ہیں، جیسے کہ آج بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، کام وام کچھ نہیں ہوتا ان کا، صرف مخالفین کو جمع کرنا اور حکومت کو بتانا کہ مخالفین ہیں، ان کے خلاف آپ کارروائی کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3 آدمی تھے، اینیٹس، میلیٹس اور لائکون۔ یہ تینوں جو ہیں، انہوں نے جا کے اوپر حکومت بادشاہ کو اور اس کے وزیروں کو بتایا، کیونکہ ان کو حسد تھی۔ حسد کا کوئی علاج نہیں ہے، بہت معاشرے میں پھیلا، آج بھی زہر ہے، اور حاصل اپنی حسد کے آدمی خود ہی جلتا ہے۔ ان تینوں نے، ان سے ہضم نہیں ہوتا تھا سقراط کی عزت اور شہرت، تو انہوں نے پلان کیا کہ اس کو کسی طرح سائیڈ لائن کیا جائے، اور وہ اتنا زیادہ آگے نکل گئے اس معاملے میں کہ اس کی موت تک پہنچ گئے۔ انہوں نے پلان کیا اور کسی طریقے سے بادشاہ کے کان میں یہ بھرا گیا کہ سقراط آپ کے خلاف نوجوانوں کو بہکا رہا ہے۔ پہلے تو بادشاہ نے اگنور کر دیا، پھر آتے آتے کبھی دورے میں چلتے پھرتے انہوں نے غور کیا کہ بھائی واقعی یہ تو ایسا ہی ہے کہ جب دیکھو وہ گھرا ہوتا ہے نوجوانوں میں، تو واقعی بہکا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جا کے خبریں لے کر وہ کیا باتیں کرتا ہے، تو اس کی فلسفیانہ باتیں ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں شاید، تو انہوں نے الٹی سیدھی باتیں آ کے لگا دی۔ اور بھی اینیٹس، میلیٹس اور لائکون جیسے لوگ اور بھی تھے جو اور اس میں چنگاری بھرتے تھے۔ آخرکار ہوا یہ کہ ایک دن حکم ہو گیا کہ سقراط کے خلاف مقدمہ کیا جائے۔ اس وقت یونان میں
عجیب سی بات تھی، اتنا ترقی یافتہ ملک، اور جوڈیشری عجیب سی تھی. 501 جج ہوا کرتے تھے، نہ 500، راؤنڈ فگر نہیں، 501. سوچیں ذرا، جب 501 جج کہیں ہوں گے اور وہ اتنی ساری باتوں کو سن کر کے وہ فیصلہ کریں گے، کیا فیصلہ کرتے ہوں گے، کیا انصاف ہوتا ہوگا، بس اندازہ لگا لیں. بہرحال وہ سمجھتے تھے کہ ججز کی تعداد بہت زیادہ ہوگی تو انصاف آسانی سے فراہم کیا جا سکے گا، زیادہ دماغ کام کریں گے فیصلے کے لیے. تو مقدمہ چلا گیا، اور مقدمہ کیا تھا؟ الزام تھا، اور یہ تینوں لے کے گئے بندے، اینیٹس، میلیٹس اور لائکون، کہ حکومت کے خلاف یہ لوگوں کو، خاص طور پہ نوجوانوں کو بہکا رہا ہے. یہ حکومت کے خلاف جب کوئی بات ہوتی تو وہ غداری یا بغاوت کے اس میں آتی ہے. اب یہ بڑی سخت الزامات تھے اور بہت بڑی لسٹ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. بہرحال سقراط کو بلا لیا گیا. تو جب الزام لگائے گئے تو اس کی سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا کہ بھائی یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا ہاں، مجرم جو ہے کبھی نہیں مانتا، تم پہ الزام ہے یہ. خیر وہ ایک عمر والا اور سنجیدہ آدمی تھا. اس کو اس کے دوست کریٹو، فائڈو وغیرہ نے سمجھایا کہ بھائی اگنور کر کے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے، تم لگے رہو، نوجوان بھی تمہارے ساتھ ہے، ایک پبلک تمہارے ساتھ ہے. تو وہاں پہ ایک عام بات تھی کہ رونا دھونا کرتے تھے. اگر کسی بھی الزام ثابت ہو گیا، اور ثابت ہونے میں کرائم لگتا ہے، اس لیے کہ یہ بہت آسان کام تھا. جب جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جب لگانا ہی ہے، پھنسانا ہے، تو بھائی پھنس جاؤ، پھنسا دو، اس کو ٹانگ دو. تو ہوا یہ کہ کوئی ثبوت نہیں، کچھ بھی نہیں، الزام ثابت ہو گیا کہ ہاں جی ہے ایسا. تو اب ہوا یہ کہ جناب 501 ججز میں سے تقریباً 60 یا 65% نے جو ہے وہ اس کے خلاف ووٹ دیا، فیصلہ دیا سقراط کے، یعنی اینیٹس، میلیٹس اور لائکون کے. اور 40% نے اس کے فیور میں فیصلہ دیا کہ نہیں، سقراط معصوم ہیں، سیدھے ہیں. تو بظاہر تو اب اس پر فیصلہ ہو گیا کہ بھائی زیادہ تر ججز وہ اس طرف ہیں، تو لہٰذا حکومت کی طرف سے جو فیصلہ وہاں تک مقدمہ کیا گیا ہے، جو تینوں آئے ہیں، تو وہ جیت گئے. تو سقراط نے مشہور جملہ کہا وہاں پہ. اس نے یہ کہا، I was not sprung from an oak or from a rock. مطلب میں کسی اوک ٹری سے یا کسی چٹان سے پیدا نہیں ہوا. میرے بھی رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، محلے پڑوس والے ہیں، میں بھی ان کو بلا سکتا ہوں. وہاں یہ جو روایت ہے یہاں پہ عدالت میں رونے دھونے کی، وہ بھی روئے دھوئیں گے، خوب چیخے چلائیں گے اور آپ سے معافی کروا لیں گے میری. لیکن یہ بڑی گھٹیا چیز ہے. اس نے اس کو پسند نہیں کیا. اس نے کہا میں یہ حرکت نہیں کروں گا، میں اینیٹس، میلیٹس، لائکون جیسے لوگوں جیسا نہیں ہوں. اس میں ہی وہیں بے عزتی ہوگی ان لوگوں کی، اور پبلک اور زیادہ خلاف ہو گئی ان تینوں کے کہ یہ بڑے خبیث لوگ ہیں، جھوٹے ہیں. کہ سقراط آپ بول نہیں جھوٹے ہیں، کہ نہیں کچھ نہیں. ایک عجیب سی لاجک چلی. اس نے وہ جو 60% یا 65% ووٹ ان کے حق میں آئے تھے، ان لوگوں کے، ان کے خلاف تھے سقراط کے، اس نے اس کو تینوں میں بانٹا کہ اگر اس ووٹ کو، وہ ججز کے فیصلوں کو اگر ان تینوں میں بانٹا جائے، کیوں تین بندے لے کے مقدمہ آئے، تو بٹنے کے بعد تو یہ تقریباً کتنا 24 یا کتنا بنتا ہے، 23%. تو ان کے تو ووٹ تینوں کو الگ بانٹے جائیں تو بٹ کے تو کم رہ گئے. اور میں اکیلا آدمی، مجھے تقریباً 40% میرے فیور میں آیا ہے، تو میں تو جیت گیا مقدمہ اس طریقے سے. تو اچھی لاجک پیش کی اس نے. بہرحال یہ تو مانا نہیں جاتا تھا. اس کو سزائے موت ہو گئی. اب فیصلہ سنا دیا گیا اور اس کو جیل بند کر دیا گیا. جیل کے اندر سپاہی بھی رو رہے تھے، تکلیف میں تھے کہ یار اتنا زبردست آدمی. اور اس نے ایک بات کہی. اس نے کہا کہ حکومت کے بادشاہ سے جا کے کہہ دو کہ میں ان کو اکساتا نہیں تھا، نوجوانوں کو میں ان کو روکتا تھا انقلاب سے، لیکن میرے بعد دیکھ لینا کون روکتا ہے پھر ان کو. پھر تمہیں تو واقعی بغاوت، انقلاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ایسا ہی ہوا. بہرحال جب یہ قید میں تھے تو وہاں پر ایک
یونان میں قریبی بہت سارے جزیرے ہیں، جیسے کریٹ ہے اور روڈز ہے، تو اس طرح سے سسلی ہے، یہ سارے جزیرے ان کے یونان کے انڈر میں تھے. وہاں پہ ایک تھا ڈیلس. ڈیلس ایک جو ہے، یا ڈیلوس بھی کہتے ہیں، ڈیلس بھی کہتے ہیں سوری. وہاں پہ ایک جزیرہ تھا، اور موسٹلی ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ وہ دیوتاؤں کو مانتے ہیں، دیوتاؤں کو زیوس اور پوسائیڈن اور ایتھینا اور میڈوسا، یہ سب یہ ان کے گاڈز اور گاڈیسز ہوتے تھے. جیسے انڈین میتھولوجی ویسی گریک میتھولوجی بھی ہے. تو وہاں ان کا یہ تھا کہ ہر سال 7 نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بٹھا کے کشتی میں ڈیلس لے آیا جاتا تھا. ڈیلس لے آ کر کے ان کی قربانی دیوتاؤں کے نام دے دی جاتی تھی. تو ایک دفعہ ایک آدمی تھا بڑا ہوشیار، اس نے سوچا یار یہ نوخیز نوجوان بچوں کو اس طرح قربان کر دیتے ہیں، اسے دل میں نہیں ہوگا کہ کیا بیکار بات ہے. تو اس نے ایک چکر چلایا، کچھ ایسا چکر چلایا کہ وہ جہاز لے کے واپس آ گیا اور سب کو زندہ لے آیا، اور کہا کہ دیوتاؤں نے پچھلی ساری قربانیاں قبول کر لی ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی قربانی مزید نہیں دی جائے گی، بلکہ ہر سال اسی دن تہوار منایا جائے اور پورا مہینہ ڈیلس میں آ کر کے جشن منایا جائے، ایک یعنی کہ ہولی فیسٹیول، ایک ریلیجیس فیسٹیول ہو. تو یہ ہوا ہے، اور وہ اتنا تھا، ایسا آدمی تھا کہ معاشرے میں اس کی عزت تھی، اور ایتھنس جو کیپٹل تھا وہاں بڑی اس کی بات تھی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ صحیح کہہ رہا ہے، اور بہت سے دانشور لوگوں نے سوچا کہ بڑی اچھی بات ہے، ہمارے بچے اب قتل ہونے مرنے سے بچ جائیں گے، کیونکہ وہ اس بات بکواس سمجھتے تھے کہ کیا پتھروں کے دیوتاؤں کے نام قربانی دینا، لیکن بول نہیں سکتے تھے. بہرحال تو اس دن سے یہ ہوا کہ ہر سال جہاز ایک جاتا تھا، اور اس میں کافی لوگ، بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے جاتے تھے، بڑا سجایا جاتا تھا اس جہاز کو، اور ڈیلس چلا جاتا تو 1 مہینے کے بعد واپس آتا تھا. جب وہ جہاز روانہ ہو جاتا تھا تو اس کے بعد کوئی بھی قتل ایتھنس میں نہیں ہوتا تھا، جو کیپٹل تھا یونان کا، اور سقراط بھی ایتھنس میں تھے. تو جس دن سقراط کو سزا ملی اس سے 1 دن پہلے وہ جہاز روانہ ہوا ڈیلس کے لیے. تو رک گیا، اور کہا گیا کہ جب تک وہ جہاز واپس نہیں آتا سقراط کو سزا موت نہیں دی جا سکتی، لہٰذا وہ جیل میں رہے. اس دوران کریٹو نے اور فائڈو نے بہت کوشش کی پوری طریقے سے، یہاں تک کہ انہوں نے پیسہ رشوت سب دے دیا سپاہیوں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں سقراط کو. اور یہ بھی نوبت آئی کہ ایک وقت آیا رات میں کہ ان کا سقراط اب بھاگ جائیے، سارے دروازے کھلے ہیں، لیکن وہ بندہ تھا کیریکٹر، اس نے کیا لاجک پیش کیا، اس نے کہا پاگل ہو گئے میں بھاگ جاؤں؟ بھائی دیکھو وہاں پہ جو قانون تھا اس کے بارے میں بتایا گیا، قانون کے تحت بادشاہ ہی کسٹڈی میں رکھتا تھا بچوں کو، اور سارا نان نفقہ اور سب کچھ پالنا پوسنا اور سب کچھ تھا. تو اس نے کہا دیکھو قانون توڑنے کی بات کرو تم، تو میں قانون توڑ دوں اور بھاگ جاؤں؟ چاہے غلط مقدمہ ہے لیکن بھاگوں گا نہیں، کیونکہ جب میں بھاگوں گا نا تو یہ دروازوں پہ قانون آ کے وہ ایسے کر کے دونوں ہاتھ پھیلائے اس نے، اور کہا ایسے کر کے مجھے قانون روک لے گا، روکے گا باقاعدہ ایسے کر کے، اور کہے گا سقراط میرے مطابق تمہارے والدین کی شادی ہوئی قانوناً، میرے مطابق تم پیدا ہوئے، میری وجہ سے تمہیں بادشاہ نے پالا، حکومت نے پالا، نان نفقہ تمہارا ہوا، تمہیں اتنا بڑا کیا، تمہارا کھانا پینا ہر چیز، لباس کپڑا لتا سب کچھ ہوا، تمہیں حقوق ملے ایک شہری کے، تم نے سب انجوائے کیا. اگر آج ساری نعمتیں دینے کے بعد اگر میں تم سے تمہاری جان مانگ رہا ہوں تو تم مجھے توڑ کے جا رہے ہو؟ پرسونیفیکیشن اس کو کہتے ہیں، کہ کسی چیز کو پرسونیفائی کرنا ہے، کہ قانون آگے روک دے گا، ایک شخص بنا دینا. تو اس نے پرسونیفائی کیا، اور کیا لاجک پیش کی، واہ. بہرحال سب سمجھے کہ شاید اس کا دماغ پھر گیا ہے، پاگل سا ہو گیا ہے، موت و خوف ہے، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن وہ تو اپنی اس میں تھا. بہرحال وقت آ گیا، اور ایک دن کریٹو بھاگا بھاگا آیا. کریٹو نے کہا سنو، وہ جو ہے نا ایک قریبی بندرگاہ پہ پہنچ گیا جہاز واپس، اور اب جو ہے نا کل یہاں آ جائے گا. جب بھی کوئی جہاز آتا ہے وہ اتنا سے قریبی بندرگاہ تھی، وہاں سے یہاں آ جاتا ہے، 1 دن لگتا تھا. کل تمہیں سزا مت ہوئے کہ ابھی بھاگ جاؤ، سب راستے کھلے. تو وہ سو رہا تھا سقراط اس وقت جب کریٹو آیا. تو وہ اٹھا، کہنے لگا یار تم نے مجھے خواب سے جگا دیا. کہنے کیا خواب؟ کہنے میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک خاتون آئی ہیں سفید لباس میں، اور وہ کہہ رہی میں پیتھیا کی زمین سے آئی ہوں. پیتھیا کو جنت کہا جاتا، جنت کو پیتھیا کہا جاتا تھا یونانی زبان میں، ان کے یہاں بھی کانسیپٹ تھا.
تو ایک خیال ہے کہ شاید وہ کوئی حور تھی یا کوئی فرشتہ تھا، اس کو سمجھ نہیں پائے وہ. لیکن انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ آج سے تیسرے دن آپ ہمارے پاس پیتھیا کی زمین پر یعنی جنت میں تشریف لا رہے ہیں. تو کریٹو پریشان نہ ہو، کل جہاز نہیں آئے گا، پرسوں ہی آئے گا. کریٹو سمجھا کہ یہ پھر اس کا دماغ پھر گیا ہے اور یہ باولا ہو گیا. بہت اس نے رویا دھویا، کوشش کی، دیکھو سب کیا کہیں گے، مجھے کیا کہیں گے، فائدوں کو کوسیں گے لوگ کہ کیسے نالائق دوست ہے تم لوگ، کیسے وفادار دوست ہے. مرنا دیا اس کو. بہرحال نہیں سنا اس نے، اور واقعی ایسے ہی ہوا. اگلے دن کوئی مسئلہ ہو گیا، جہاز نہیں آیا، تیسرے دن نہیں آیا. سب حیران ہو گئے. بہرحال اس کو سزائے موت ہوئی. سزائے موت ایسے نہیں ہوتی تھی کہ قتل کر دیا، سر کاٹ دیا یا پھانسی دے دی. وہاں پہ طریقہ تھا کہ زہر بنایا جاتا تھا، اور کیا یونانی ٹپ تھا. زہر بنایا گیا، اس کا پیالہ بھرا ہوا، اور اس کی مقدار تھی خاص. اس کا نام تھا ہیملاک. اس زہر کا نام تھا ہیملاک، جو سقراط کو دیا گیا. اور جب وہ آیا تو سب نے کہا کہ ہم اس میں سے تھوڑا تبرک لے لیں یادگار کے طور پہ. تو اس نے منع کیا. جو بندہ لے کہتا ہے اس میں ذرا مقدار نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، ورنہ اثر نہیں کرے گا. پھر اس نے سقراط سے کہا آپ اس کو پیجیے، پینے کے بعد ٹہلیے گا. اگر نہیں ٹہلیں گے تو یہ اثر نہیں کرے گا. اور ٹہلتے رہیے گا پینے کے بعد، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں بالکل بھاری ہو جائیں پتھر کی طرح بے جان سے، اور چلا نہ جائے. تو پھر آپ لیٹ جائیے گا، اور پھر نیچے سے آپ کی جان نکلنا شروع ہوگی، اور سب سن ہوتا چلا جائے گا پاؤں سے. جب دل تک پہنچے گا تو آپ مکمل طور پہ دنیا سے چلے جائیں گے. سقراط نے ایسا ہی کیا. سب روتے رہے، منع کیا، لیکن وہ پی گیا، مسکراتے ہوئے پی گیا زہر کا پیالہ. اور اس نے نصیحت کی اپنے سارے شاگردوں کو، سب کچھ، اور کہا کہ وہ ایک مرغہ ذبح کر دینا قربانی کے طور پہ، سیکریفائس بھی کر دینا. کسی نے پوچھا کہ سقراط آپ کو کیا کیا جائے، جلا دیا جائے مرنے کے بعد، یا دفن کر دیا جائے، یا کیا کیا جائے. انہوں نے کہا دیکھو یہ نہ سمجھو کہ میں اس جسم میں رہوں گا، میں اس جسم میں نہیں رہوں گا، جو چاہے وہ کر دینا، جلا دو، دفن کر دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں تو جا چکا ہوں وہ اس میں سے. اور یہ کہہ کے وہ ٹہلا، بھاری ہوا، لیٹ گیا. اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ باتیں کرتا رہا، اسی میں دنیا سے چلا گیا. اس کا بڑا مشہور شاگرد تھا افلاطون، پلیٹو. اس نے اس کی تھیوریز پہ عمل خاصا زیادہ نہیں کیا، غلط اس میں دیا، اور وہ پہلا کمیونسٹ تھا دنیا کا جس نے اشتراکیت کا کانسیپٹ پیش کیا. بہرحال اس کا شاگرد پھر جو ہوا ہے پلیٹو کا یا افلاطون کا، وہ تھا ایرسٹوٹل. وہ آیا تو اس نے جب تک اپنے خاموشی رہا، اپنے استاد کے معاملات تو کچھ نہیں بولا. جس دن پلیٹو کی ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا، اس نے فوراً بولے میرے استاد صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ بکواس ہے. کمیونزم کا سسٹم اس وقت کا کانسیپٹ تھا، یہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا کہ سب مل کے رہنے، ایک ہی جیسی دولت ہو، ایسی ایک ہی جیسی چیزیں، واحیات اور مورل ویلیوز کے خلاف اخلاقیات کے. پھر ایرسٹوٹل نے جو کانسیپٹ دیے ہیں وہ زبردست تھے. ایرسٹوٹل کا شاگرد تھا سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ، اور اس کی فتوحات دنیا جو اس وقت کی نون ورلڈ تھی اس نے فتح کی اتنے چھوٹی عمر میں. اس میں بہت بڑا ہاتھ ارسطو کا تھا، اس کی تعلیمات کا تھا، جو آج بھی ہم اس کو کہنا چاہیے کہ استعمال ہوتی اس کی باتیں، اس کے پوائنٹس ارسطو کے، ایرسٹوٹل کے. تو بہرحال سکندر اعظم بادشاہ تھا تو وہ فلاسفر تو نہیں مانا، آگے اس کے کوئی سلسلہ نہیں چلا، لیکن دنیا بھر کے فتح کر کے بتا دیا کہ کیا سلسلے تھے تعلیمات کے ارسطو کے. تو یہ یونان کے جو بڑے اور استاد و شاگرد ان کا آپ کو میں نے ایک مختصر سا جائزہ پیش کیا، اور امید ہے کہ بوریت کے بجائے آپ کو مزہ آیا ہوگا، ایک اچھی خاصی معلومات ہوئی ہوگی. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم.